بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو مرضی کہے لیکن میری چڑیل کے مطابق بشرا بی بی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہے. ورنہ ضمانتیں تو پہلے بھی بڑی دفعہ ہوئی ہیں نا. نیا کیس بنانا اور اس میں گرفتاری ڈالنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. پھر بشرا بی بی کو اس سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا بھی ہوئی تھی اور یہ سزا پوری کروانا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. تو اسے میری عقل تو نہیں مانتی کہ بغیر ڈیل کے بشرا بی بی کو رہائی مل جائے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ چونکہ ہم نے سپریم کورٹ کو کمزور کر دیا، فی الحال کوئی سیاسی تحریک بھی نظر نہیں آ رہی اور معیشت میں بھی استحکام ہے، تو اب سیاسی استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. تو بشرا کی رہائی میں اسٹیبلشمنٹ کی منشا شامل تھی اور فیصل واڈا نے بھی بتایا. فیصل واڈا نے کہا کہ عمران خان کو پتا چل گیا کہ ان کے لوگ انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور بک چکے ہیں. اب وہ پرانی پی ٹی آئی اور وکلا کی پی ٹی آئی ایک طرف ہو گئی ہے. بہنیں ایک طرف اور بیگم ایک طرف. ڈیل اور ڈھیل کی آفر مائنس عمران سب کے لیے. بانیہ پی ٹی آئی پہلے دلدل میں تھے، اب سیاسی جہنم میں. بشرا کی ضمانت بدھ کو ہوئی لیکن بنی گالا پر ایک ہفتے سے رنگ و روغن ہو رہا تھا. وہ پچھلے 12 سال سے نہیں ہوا. دراصل بشرا بی بی پیچھے رہتے ہوئے ایک متحرک سیاسی کردار ادا کر سکتی ہیں اور یہی طے ہوا ہے کہ بشرا بیگم پیچھے رہ کر پارٹی سے متعلق فیصلے کریں گی. بہرحال میری چھٹی حص کہتی ہے کہ شاید عمران اور بشرا کی علیحدگی ہو جائے. مجھے لگتا ہے عمران طلاق دے دے گا بشرا بیگم کو، کیونکہ میں جتنا عمران کو میں جانتا ہوں وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کی سیاست اور اس کی شہرت کے درمیان کوئی آئے اور کوئی اس کا متبادل بن جائے. تو یاد ہو جب جمائمہ نے بھی عمران سے زیادہ توجہ حاصل کرنی شروع کر دی تو جمائمہ سے علیحدگی ہو گئی. پھر ریحام خان نے بھی خیبر پختونخوا اور حکومت کے معاملات سنبھالنے شروع کیے تو عمران خان نے فوراً راستے الگ الگ کر لیے. کل وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بشرا بیگم سے ملاقات کی اور اس موقع پہ ان کی وکلا ٹیم بھی ہمراہ تھی. بشرا بی بی کی سیکیورٹی کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں. جب وہ حیات آباد میں واقع شوکت خانہ میں چیک اپ کے لیے گئیں تو میرے تک یہ اطلاع پہنچی کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد سیدھا وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئی، جہاں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی اینکس میں رہیں گی. تو میرا اندازہ یقین بدل گیا جب عمران خان نے جس دن جیل سے باہر آنا ہے پہلا شکار بشرا بیگم ہوگی. کیا پتا جیل سے ہی وہ بشرا بیگم کو فارغ کر دے. خیر خود سوچیں کہ ایسی صورتحال میں جب عمران خان کی حقیقی بہنیں جیل میں اور اس کی اہلیہ رہا ہونے کے بعد پارٹی کیا تو سنبھالتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ فیصلہ بھی متنازع بنے گا. ویسے بھی جب عمران خان کی بہن علیمہ اور بشرا کی آپس کی لڑائی کے بارے میں سب کو معلوم ہے تو ان کی رہائی کو تو ایک ڈیل کا ہی نتیجہ قرار دیں گے نا. آپ کو غلط بات تو نہیں ہے. بہرحال بشرا بیگم کے پشاور پہنچتے پہلا نتیجہ موصول ہو گیا کہ کام شروع ہو گیا. بشرا بی بی کی بہن مریم راز بھٹو نے پارٹی رہنما مشال یوسف زئی پہ شدید تنقید کرتے ہوئے آڑے ہاتھوں میں لیا. مریم بھٹو نے کہا کہ مشال بی بی آپ آج کیوں کورٹ پہنچے؟ کیا آپ کارروائی ڈالنے آئی تھیں؟ تو مریم بھٹو نے مشال یوسف زئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کے کیسز میں آپ کا کوئی کردار ہی نہیں رہا. انہوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ کوئی پٹیشن کب فائل ہوئی. تو مریم بھٹو نے مشال یوسف زئی سے کہا کہ کام کا کریڈٹ لیا کریں ورنہ جس کا کریڈٹ بنتا ہے اس کو کریڈٹ دیں. تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وزیر بھی بدلیں گے، مشیر بھی نہیں لگیں گے اور شاید فرق ہوگی ایسا کردار خیبر پختونخوا کا حکومت جو ہے متعارف کرائے گی جس کے ذریعے پنجاب کی طرح خوب مال بنایا جائے گا. تو اسے جو لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ان کو صرف عمران خان کے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو غلط بات کرتے ہیں، کیونکہ بشرا بی بی گزشتہ 2 دور میں پورا پنجاب کنٹرول کرتی رہی ہیں. القادر ٹرسٹ والی ڈیلیں ہوں یا پھر ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات، ہر چیز کو فرق ہوگی کے ذریعے خود کنٹرول کرتی رہی ہے. عثمان بزدار کا نام تھا وزیر اعلیٰ ہونے کا، بٹ وہ نام نہاد تھا، ایک کٹ پتلی تھا. اصل کھیل اور چالیں تو بشرا بیگم ہی پیچھے سے بیٹھ کے چلایا کرتی تھی. اب یہ کام ہو کے پی کے میں کریں گی. تو میرا کہنا ہے لکھ لیں اگلے 1 مہینے میں کے پی کے میں خوب اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے. صرف مال بنا کر دینے والے وہاں پہ رہ سکیں گے. تو اس لیے بشرا بیگم کا سب سے پہلا شکار شاہرام ترکئی اور عاطف خان ہوں گے. پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور کا کہنا ہے کہ اگر ڈیل کرنا ہوتی تو بشرا بی بی 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا سیاست تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کی رہائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی کے امیدوار اور ارکین اسمبلی سینٹ کے کردار کو کمپرومائز قرار دیا جا رہا ہے. تو سینٹ میں جب 2/3 اکثریت سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو واک آؤٹ ختم کرنے کے بعد ایوان میں سب سے پہلی مرتبہ مبارکباد لینے والے پی ٹی آئی کے رہنما اور قانون دان علی ظفر سب سے پہلے سینیٹر تھے. انہوں نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملتے ہوئے ان کو مبارکباد دی. تو فردن مختلف حکومتی سینیٹرز کے پاس جا کے انہیں مبارکباد دیتے رہے اور سینٹ کی پریس گیلری سے یہ منظر حیرانی اور تبصروں کے ساتھ دیکھا گیا.
تو اس وقت پی ٹی آئی میں 4 سے 5 گروپس بن چکے ہیں. ایک کو تو بشرا بیگم لیڈ کر رہی ہیں, ایک وکیلوں کا ہے, ایک روپوش رہنماؤں کا ہے, ایک ان کا ہے جو 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب واپس آنے کی کوشش میں ہیں. تو ایک موجودہ سیاسی قیادت کا ہے, جبکہ ایک گروپ عمران خان کی بہنوں کا ہے. اور لکھ لیں اتنی ہی تحریک انصاف کے اندر سے جماعتیں نکلنی ہیں. اگر عمران خان منظر سے ہٹ جائے گا اور دیکھے گا کہ اس پارٹی کیا پالیسی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک طرف بائیکاٹ, دوسری جانب پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ. پر یوسف زئی نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھی, تو شرکت نہیں کرنی تھی تو وفاقی حکومت آئینی ترمیم پہ بات چیت کیوں کی. انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا صاف ستھرا کردار ہے, اور ان کی مخالفت کر کے ہم کیوں اپنے لیے مشکلات پیدا کریں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ عمران خان سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ, شعیب شاہین اور فیصل چودھری نے 45 منٹ تک اٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے فضل الرحمان کے کردار پہ تحفظات کا اظہار کیا اور پھر وہی جھوٹ پر مبنی رونا دھونا شروع کر دیا. عمران خان کے سیل کے 5 روز بدلی بدلی, اخبار فراہم نہیں کیے گئے, آج ایکسائز مشین دوبارہ فراہم کی گئی ہے. تو اس جیل میں موجودہ اہلیہ سے خان صاحب کو ملاقات نہیں کروائی گئی, نہ ہی ان سے اہلیہ کی رہائی کی اطلاع دی گئی. ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی, حالانکہ جب عمران خان خود وزیر اعظم بھی تھے تو جلسوں میں تقریریں کیا کرتا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. اب میں خود رو رہے ہیں. اور پھر عمران خان نے نئی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی پہ افسوس کا اظہار نہیں کیا, تاہم 26ویں آئینی ترمیم کی مذمت کے اس کو عدلیہ پہ حملہ قرار دیا. تو اس ترمیم سے ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو بات بنے گی. پھر عمران خان نے پارٹی قیادت کو ہدایات کی ہیں کہ وہ فرنٹ پر رہ کر کارکنوں کو لیڈ کریں اور عوامی جذبات کے ساتھ چلیں. تو عمران خان جو مرضی کہتے رہے, اس وقت ان کی جماعت میں نہ تو کوئی لیڈ کرنے والا ہے, نہ کوئی کارکن روز روز باہر آ کے مار کھانے کو تیار ہے. تو آخر میں دوبارہ سلام ہے قاضی صاحب کو. آج عدلیہ کی تاریخ کا ایک اہم عہد تمام ہوا, کیونکہ آج چیف جسٹس قاضی فائزہ کا باب تو ہو گیا بند, اور منصور علی شاہ نے خط لکھا اور ان سے اعتراضات کر دیے. لیکن میں منصور سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ ذرا بہتر کریں گے بات. نارملی ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنی طاقت کے, اپنے عہدے کے عروج پہ ہو, اس وقت اس کو بتائیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کا پی این بھی ان کو تانے مار سکتا ہے. And I hope منصور you will realize کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر اس کے بعد لوگ اس طرح کی باتیں تو کریں گے. بہتر ہے کہ پہلے اگر کر لیتے آپ تو پھر آج ہم آپ کو وہ لیول دے رہے ہوتے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا. بٹ اینی وے, جو بھی ہے یہ تو آپ کا اوپینین ہے. آئی ہیو مائی اون اوپینین. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.